السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم 2D میکسما جو بروٹ فورس الگورتھم ہم نے بنایا تھا اس کے ہم نے انالیسز کی کارروائی شروع کی تھی، اور اس معاملے کے حساب سے ہم نے ورسٹ کیس ٹائم انالیسز کے لیے کارروائی شروع کی تھی. ورسٹ کیس ٹائم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو دی تھی. البتہ اس الگورتھم کے حوالے سے یا اس ڈیٹا سیٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کیا صورتحال ہوگی جس میں کہ اس الگورتھم کا ورسٹ بیہیویئر سامنے آئے گا. وہ ورسٹ کیس سیناریو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فرض کریں تمام پوائنٹس جو ہیں وہ میکسیمل ہیں. اگر آپ وہ خاکہ تصویری خاکہ جو میں نے میکسیمل پوائنٹس کے بارے میں دکھایا تھا، وہ 2 ڈائمینشنل پلاٹ بنا کے اس میں اگر آپ سوچیں کہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ایک ہی وائی ویلیو رکھتے ہیں، یعنی کہ سارے پوائنٹس جو ہیں ایک ورٹیکل لائن پہ ہیں، تو یہ تو سارے میکسیمل ہو گئے کیونکہ سارے ایکس جو ہیں اس کے حساب سے وہ برابر ہیں. اگر ایسی صورت ہو تو وہ جو انر فور لوپ ہے وہ تو ہمیشہ n تک چلے گا اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمل نکلے گا. ایسی صورت میں یہ الگورتھم جو ہے لگتا ہے کہ اپنا ورسٹ کیس بیہیویئر دکھائے گا، کیونکہ آؤٹر لوپ تو خیر چلنا ہے اس نے n ٹائمز، انر لوپ جو ہے وہ ہمیشہ n ٹائمز چلے گا. یاد دہانی کے لیے میں اب آپ کو دوبارہ وہ چند سلائیڈز دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اب ورسٹ کیس انالیسس کے جو میتھمیٹیکل ایکسپریشنز ہیں ان کی جانب چلیں گے. بروٹ فورس الگورتھم ہم نے بنایا، اس میں یاد ہے میں نے آپ کو وہ ایکسیسز کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ باتیں کہی تھی کہ ہم انالیسز جو ہیں وہ پی ارے جو ہے اس کے ایکسس ہونے کی نصاب کی مطابقت سے یہ کریں گے کہ یہ جو پی ارے ہے یعنی کہ وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کتنی دفعہ ایکسس ہوتے ہیں. اس کی خاطر میں دوبارہ وہ الگورتھم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سلائیڈ میں، جس میں میں وہ ایکسسز بھی دکھاتا ہوں اور پھر ان ایکسسز کے حساب سے ہم وہ میتھمیٹیکل ایکسپریشن بناتے ہیں. تو آئیے پہلے اس سلائیڈ کی جانب. یہاں پہ پھر وہی الگورتھم بروٹ فورس جس میں وہ لوپس آپ کے سامنے ہیں، اور وہی بات کہ لوپس جو ہیں وہ تو n ٹائمز چل سکتے ہیں. آؤٹر لوپ تو خیر n ٹائمز چلے گا، انر لوپ جو ہے وہ n ٹائمز جا سکتا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ اگر یہ if اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کبھی بھی ٹرو نہ ہو، یعنی کہ یہ بریک جو ہے یہ کبھی ایکسیکیوٹ نہ ہو، وہ صورتحال آپ اپنے سامنے رکھیے، تو اس صورت میں پی آئی ہمیشہ میکسیمل نکلے گا کیونکہ کوئی پی جے جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہیں کرے گا. تو یہ تو ہوئی ورسٹ کیس سچویشن. البتہ ایکسسز دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پی جو ہے وہ 4 دفعہ انر لوپ میں جو کہ n ٹائمز ورسٹ کیس میں چل سکتا ہے، اور 2 دفعہ آؤٹر لوپ میں جو کہ ہمیشہ n ٹائمز چلے گا. اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اگلی سلائیڈ پہ ورسٹ کیس رننگ ٹائم کے بارے میں نے جو لکھا ہے وہ دیکھیے اور یہ ایکسپریشن دیکھیے کہ وی ہیو اے پیئر آف نیسٹڈ سمیشنز. اب آل آف اے سڈن میں نے فور لوپ کی باتیں نہیں کی، نیسٹڈ فور لوپس تو سامنے ہیں، لیکن اب میں سمیشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے میں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے. اب ذرا اس ایکسپریشن کو دیکھیے، 1 فار آئی لوپ اینڈ دی ادر فار جے لوپ. ٹی این جو کہ ٹائم ہے، ایک لحاظ سے یہ ٹائم سیکنڈز میں فی الحال نہیں کہہ رہا، میں سمپلی ٹائم ان ٹرمز آف کاؤنٹ کہہ رہا ہوں کہ فار اے گیون ویلو آف n ٹی این از دا سم فروم آئی اکول ٹو 1 آل دا وے ٹو n، اور سم کس چیز کی؟ 2 پلس اور پھر ایک سم j 1 سے لے کے n تک 4. اس میں i 1 سے n اور j 1 سے n، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو آؤٹر سم ہے یہ آؤٹر فور لوپ ہے کیونکہ وہ n ٹائمز چلتا ہے. اور دیکھیں فور لوپ جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ چیز ہے، وہ کوئی کنٹینیوس انٹرگرل نہیں، وہ ڈسکریٹ ہے، وہ سٹیپس میں چلتا ہے، i equal 1 i equal 2 i equal 3 سے لے کے n تک. اور اسی طرح انر لوپ جو ہے وہ ورسٹ کیس میں j 1 سے لے کے n تک چلتا ہے. دوسری بات، یہ 2 اور 4 کیا ہے؟ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. 4 جو ہے یہ نمبر آف ایکسیسز آف پی جے لوپ کے، اور 2 جو ہے یہ نمبر آف ایکسیسز آف پی آؤٹر آئی لوپ کے.
اب یہ سم کے اندر سم کیوں ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک فور لوپ جو باہر ہے جب آئی کی ایک ویلیو ہوتی ہے تو جے جو ہے وہ میکسیمم این تک چلتا ہے، یعنی کہ اندرونی طور پہ اندر والا لوپ جو ہے وہ ان سٹیپس کے حساب سے 1 2 3 آل دا وے این جاتا ہے اور یا جا سکتا ہے، اور ہر دفعہ ہر جے ویلیو کے لیے وہ پی جو ہے 4 دفعہ ایکسس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کاروائی کیا ہوئی۔ کاروائی یوں ہوئی، ایک پرابلم ہمارے سامنے کسی نے رکھی، وہ کار والی بات، اس سے ہم نے میتھمیٹیکل ڈسکرپشن اس کی بنائی، اس سے ہم نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل سوچا، وہ جو 2 ڈائمینشنل میکسیما والی بات کہ بھئی پوائنٹس جو ہیں ان میں کارز کی پرائسز اور ان کی سپیڈز کو ایکس وائی کوآرڈینیٹس میں چینج کر دو۔ اس کے بعد ہم نے کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ ہم ایک میکسیمل سیٹ بنانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے وہ بولین ایکسپریشن یا میتھمیٹیکل کمپیریزنز کی صورت میں ہم نے ایک ایکسپریشن بنایا۔ پھر ہم نے سوچا کہ بھئی ایونچولی ہم شاید یہ کمپیوٹر سے یہ کاروائی کروائیں، تو ہم نے ایک الگوریتم سوچا۔ ہم نے سی پلس پلس کے بارے میں فی الحال بات نہیں کی، بلکہ اب تک نہیں کی۔ جب وہ الگوریتم بن گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو کسی ریئل کمپیوٹر پہ نہیں چلایا، بلکہ ہم نے کہا کہ اس کو اسی سوڈو کوڈ کی فارم میں چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسیکیوشن ٹائم کیا ہے۔ رننگ ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے پھر ہم نے اس الگوریتم کو دیکھ کے کہا کہ اس میں ہم جو پی ارے ہے اس کا ایکسس جو ہے اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، یعنی کہ اس کا ہم ٹائم نہیں نکال رہے سیکنڈز میں، بلکہ کتنی دفعہ ایکسس ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ وہ فور لوپ موجود ہیں تو یہ ایکسس جو ہے لوپ کے اندر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہوگا۔ لوپ کتنی دفعہ چلتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا کہ آؤٹر لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلے گا اور انر لوپ جو ہے وہ ورسٹ کیس میں n ٹائمز چل سکتا ہے۔ تو اب اس ساری کاروائی کا حاصل ہمارے سامنے ایک سمیشن کی فارم میں آ گیا۔ اب یہ دیکھیں وہ ہے میتھمیٹیکل انالیسس جس کی جانب ہم شروع سے آنے کی کوشش کر رہے تھے اور آخر کار ہم یہاں پہنچے۔ اب ہم ان سمیشنز کو فردر سالو کر کے اس سے ایک ایکسپریشن نکالتے ہیں۔ آئیے اب اس کی جانب چلتے ہیں، یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ ورسٹ کیس رننگ ٹائم کا وہ ایکسپریشن دوبارہ کہ Tn is the sum from I1 to n of 2 plus the sum J1 to n of 4۔ اب اس میں سے یا اس ساری ایکسپریشن کو اگر میں سمپلیفائی کرنا چاہوں تو وہ کافی آسان بات ہے۔ انر سم کو لیجئے، یہ جو J1 سے لے کے n سم آف 4 ہے یہ اصل میں سمپلی 4n ہے، یہ بڑے آرام سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس بنا پہ یہ جو Tn ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو بنی، یہ انٹرنل اس کے جو اندر والی سم کا ایکسپریشن ہے وہ بنا اب 4n plus 2۔ جب میں اس کو بھی ایکسپینڈ کرتا ہوں اس سم کو، یہ آسان سا فارمولا ہے، اس کی ویلیو بنتی ہے 4n plus 2 multiply by n جو کہ ہے 4n square plus 2n۔ اب اس میں نے کوئی خاص بات ایسی نہیں کی جو کہ آپ دیکھ کے کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی نرالی بات ہے، یہ سمپلی سمز ہیں جن کو میں نے ایکسپینڈ کیا ہے، اس میں کچھ فارمولے بھی میں نے لگا دیے جو کہ آپ کے سامنے یا آپ نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں، اور نتیجتاً میرے سامنے اب فائنل ایکسپریشن آیا کہ Tn is equal to 4n square plus 2n جو کہ ایکچولی ایک پولینومیل ہے۔ یہ ایکسپریشن ہمارے سامنے ایک آیا Tn equals a polynomial، n میں اصل میں یہ پولینومیل ہے۔ اس کو لے کے ہم اب کافی باتیں کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی، بلکہ ہماری آئندہ کاروائی بھی کچھ اسی روش پہ ہوگی کہ ہم الگوریتمز بنائیں گے، اس کا سوڈو کوڈ کسی طرح لکھیں گے اور پھر اس سے ہم یہ Tn لائک ایکسپریشنز جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں وہ مل جاتے ہیں تو پھر ان پہ بقیہ گفتگو ہوگی۔ اب وہ گفتگو کیا ہے، اب اس کی طرف ذرا آئیے، یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ For small values of n, any algorithm is fast enough۔ اچھا چلیں اس کو بات کو بھی چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے۔ What happens when n gets large؟ Running time does become an issue۔ When n is large,
n squared term will be much larger than the n term and will dominate the running time. دوبارہ ان باتوں کو دیکھ لیجئے، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ اسمال ویلیوز کے لیے دس الگورتھم سیمز فاسٹر ناؤ. واٹ ہیپنس وین n گیٹس لارج؟ رننگ ٹائم بیکمز این ایشو. اور اگر n بڑا ہو جائے تو یہ جو n اسکوائر ٹرم ہے یہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے اینڈ اٹ ول ڈومینیٹ دا رننگ ٹائم. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ ٹی این کا ایک ایکسپریشن آیا ہے پولینومیل ان n 4n اسکوائر پلس 2n. اب آپ یہ چھوڑیے کہ یہ ایکسپریشن آیا کہاں سے. میں آپ کو سمپلی ایک ایکویژن دیتا ہوں. جیسے آپ نے وہ y آف x یا f آف x ایکول سم ایکسپریشن ایکویشنز دیکھی ہیں، ان کے آپ نے گرافس بھی بنائے ہیں کہ x کی ویلیو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو f آف x جو ہے وہ جو فنکشن ہے وہ کیا کرتی ہے. تو ٹی این کو اب آپ ایک فنکشن ان n سمجھیں کہ ٹی این از اکول ٹو 4n اسکوائر پلس 2n. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر n کی ویلیو میں بڑھاتا ہوں 1 2 10 100 1000 10,000 ملین یا اس سے بھی زیادہ، تو اس سے یہ جو ٹی این کا گراف بنے گا یہ کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے یہ تو ایک سمپل کوڈریٹک ہے، وہ تو پیرابولا لائک اس کی شیپ بنے گی. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھے گی ٹی این کا گراف جو ہے یہ اوپر کی جانب جائے گا، اور اس کے اوپر جانے میں ایز n بیکمز لارج زیادہ کنٹریبیوشن، زیادہ حصہ کس کا ہے؟ n اسکوائر کا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو n اسکوائر ٹرم ہے اس پولینومیل میں وہ ڈومینیٹ کرتی ہے دوسری ٹرمز کو، کیونکہ لازمی بات ہے 4n اسکوائر اور دوسری 2n. n کی ویلیو فرض کریں 1 ملین ہے، n اسکوائر 1 ملین اسکوائر ملٹیپلائی بائی 4 سے جو ویلیو نکلے گی وہ شیورلی 2 ٹائمز یا 2 ملین سے بہت بڑی ہوگی، اور ایونچولی اگر n اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے تو 4n اسکوائر بہت بڑی ہو جائے گی کمپیئر ٹو 2n. یعنی کہ ایز n گیٹس لارجر یہ جو ٹی این ہے اس کی ویلیو جو ہے اپروکسیمیٹلی کیا بلکہ تقریباً 4n اسکوائر کے برابر ہو جائے گی. 2n کی کنٹریبیوشن ایکچولی کافی کم ہوگی. ہمارے الگوریتم کے حساب سے اب اس ٹی این والے ایکسپریشن اور یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی کہ 4n اسکوائر جو ہے وہ 2n کو ڈومینیٹ کرے گی، اس کا آخر میں مطلب کیا ہے؟ n جو ہے وہ ان پٹ سائز ہے، اور ان پٹ سائز کا کیا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کا سائز چینج ہو سکتا ہے، نیچر آف ڈیٹا بھی چینج ہو سکتا ہے، لیکن n کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس میں بھی 100 پوائنٹس ہیں یا 200 پوائنٹس ہیں یا 1000 پوائنٹس ہیں. جیسے جیسے n بڑھتا ہے جو ٹائم ہے یا ٹی این کی ویلیو ہے وہ 4n اسکوائر کے برابر ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ 2n جو ہے اس کی کنٹریبیوشن کم ہوتی ہے. ٹی این کیا چیز ہے؟ ٹی این ہے یا جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رننگ ٹائم ہے، ایکسیکیوشن ٹائم ہے. ٹائم جب لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو ذہن میں کچھ سیکنڈز، منٹ یا گھنٹوں کی باتیں آتی ہیں، تو یہ ٹی این کو اب اس سیکنڈ والے معاملے کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ وہ بھی کافی آسان ہے. آسان اس طرح کہ یاد ہے ہم نے جب اس کے انالیسس کیے تو ہم نے ایکسس کی بات کی تھی کہ جو پی ارے ہے اس میں وہ ایکس اور وائی ویلیوز جو ہیں ان کو ہم کتنی دفعہ ایکسس کرتے ہیں، وہ تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا، اس سے یہ ایکسپریشن بن گیا. لیکن اگر آپ ایک ریئل کمپیوٹر کے بارے میں سوچیں تو میموری سے جب آپ چیز ایکسس کرتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے، وہ میموری ایکسس ٹائم ہوتا ہے، اور پروگرام جو آپ کے چلتے ہیں یقیناً آپ میموری سے ڈیٹا لیتے ہیں، میموری میں ڈیٹا ڈالتے ہیں. اب فرض کریں کہ ایک کمپیوٹر ہے، کوئی سا لے لیں آپ، اس میں میموری ایکسس جو ہے اس کو 1 ملی سیکنڈ درکار ہے. یعنی کہ کوئی ایلیمنٹ آپ میموری سے لائیں سی پی یو میں، اس کے کسی رجسٹر میں ڈالیں، تو اس کے لیے 1 سیکنڈ درکار ہے، اور وہ اس طرح کہ میموری کو میسج جاتا ہے کہ فلانی لوکیشن سے ویلیو بھیجو. وہ ویلیو جو ہے وہ کمپیوٹر کی بس جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ آتا ہے، وہ 32 بٹ بس ہے یا جتنے بھی ہے اس کے وہ بٹس آتے ہیں، اور فائنلی وہ سی پی یو میں پہنچتی ہے وہ ویلیو، اور وہاں پہ اس پہ کچھ کاروائی ہوتی ہے.
یہ ہے میکسم، یہ ہے وہ ایکسس ٹائم، اور یہ میموری اور بس والی باتیں جو ہیں یہ ساری آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں کور کریں گے. اچھا، جب وہ ویلیو ادھر پہنچ گئی تو پھر اس کے اوپر اب آپ جو بھی کاروائی کرنی ہے، میتھمیٹیکل آپریشن یا اسائنمنٹ کرنی ہے، واپس میموری میں ڈالنی ہے، وہ آپ کرتے ہیں. اب آپ یہ 1 ملی سیکنڈ کو لیں کہ اگر ایک ایکسس جو ہے وہ 1 ملی سیکنڈ لیتا ہے تو 4 ایکسس کتنے ٹائم لیں گے؟ 4 ملی سیکنڈ. وہ تو سمپل سی بات ہے. اب یہ ایکسس میں نے لوپس کے اندر ڈال دیے اور ان لوپس کو لے کے میں نے سمیشن بنائی. سمیشن سے میں نے ایکسس کے لیے ایک ایکسپریشن نکال لیا 4n² + 2n، جس کو میں نے کہا tn. اب اگر ایک ایکسس 1 سیکنڈ لیتا ہے تو 4n² + 2n کتنا ٹائم لیں گے؟ اب آپ کو میں n کی ویلیو بھی دیتا ہوں. n کی ویلیو ہے 100، تو اس حساب سے 4 × 100² + 2 × 100 اتنے ملی سیکنڈ. اب آپ کے سامنے ایگزیکٹ ملی سیکنڈز آ گئے. فور n = 100، n کی ویلیو آپ 1000 لگا کے دیکھ لیجئے آپ کیا ویلیو آئے گی. اس پالینومیل میں ڈالیے، اتنے ملی سیکنڈ آ گئے. اسی طرح n کی ویلیو 5000، پھر 10000، پھر جو مرضی ہے آپ اس کو بڑھاتے جائیں، آپ کے سامنے ملی سیکنڈز آتے جائیں گے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ n کی ویلیو جب یہ ہوتی ہے اس کمپیوٹر پہ جس میں میموری ایکسس ٹائم 1 ملی سیکنڈ ہے، n کی ویلیو جب 100 ہے تو میرا الگوریدم ورسٹ کیس میں اتنے ملی سیکنڈ لے گا. یہاں پہ آ کے وہ بات ایک لحاظ سے مکمل ہوگی کہ یہ الگوریدم کتنا ٹائم لے گا. اور یہ یقیناً ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس کو C++ میں کوڈ کریں اور ایک ریئل کمپیوٹر پہ چلائیں جس پہ آپ کو میموری ایکسس ٹائم معلوم ہے، تو اس سے اس کی جب آپ پرفارمنس میجر کریں گے تو وہ تقریباً یہ 4n² + 2n کے برابر ہی آئے گی. بلکہ آپ ایسے پروجیکٹس یا ایسی ہوم ورک اسائنمنٹس کریں گے اس کورس میں جس میں آپ یہ جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے یا انالیسس سے جو ٹائم نکالا اور جو ایکچوئل CPU ٹائم ہے اس کو کمپیئر کر کے خود یہ آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو انالیسز ہیں یہ واقعی ایک ایکسپریشن آپ کو دیتے ہیں جو کہ ایکچوئل رن ٹائم کے برابر ہوتا ہے. اب اس ساری کاروائی کو سامنے رکھیے. یہی ہماری روش ہوگی اس پورے کورس میں. ہم مختلف الگوریدمز یا ڈفرنٹ پرابلم ڈومینز جو ہیں ان کو دیکھیں گے، ان میں ہم الگوریدمز ڈیزائن کریں گے اور پھر ہم ان کے انالیسس کریں گے. انالیسس کے نتیجے میں یہ ایکسپریشنز ایسے بنیں گے، بعض کا پالینومیلز ہوں گے، بعض کا پالینومیلز نہیں ہوں گے. اور ان پالینومیلز کو لے کے، بلکہ ان کی ایک اور فارم کو لے کے ہم پھر الگوریدمز کو کمپیئر کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم کہہ سکیں گے کہ فلانی پرابلم کے لیے، بے شک وہ سارٹنگ ہو، سرچنگ ہو یا جو کوئی اور پرابلم ہے، اس میں یہ الگوریدم جو ہے اس دوسرے الگوریدم سے بہتر ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑی سی اور میتھمیٹکس ہمیں چاہیے، کچھ ٹرمنالوجی چاہیے، کچھ ڈیفینیشنز چاہیے جو کہ ہم آئندہ استعمال کریں گے. اگلی چند سلائیڈز میں اب میں آپ کو وہ کچھ ڈیفینیشنز، کچھ نئی ٹرمز دیتا ہوں جو کہ فی الحال ڈیفینیشنز کے حساب سے تو مکمل نہیں ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ میں ان کی ڈیفینیشنز بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن فوری طور پہ آپ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے جہاں پہ میں ایک نئی اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں. We will say that the worst case running time is theta n². یہ وہ گریک لیٹر ہے تھیٹا، اور یہ ایز اف کہ جیسے کوئی فنکشن ہو f(x) والی بات ہے کہ theta of n². یہ ایک نوٹیشن ہے، ابھی میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. البتہ یہ کیا چیز ہے؟ دس از کالڈ دا ایسمپٹوٹک گروتھ ریٹ آف دا فنکشن. کیلکولس سے شاید آپ کو یہ لفظ یاد ہو، ایسمپٹوٹ یا ایسمپٹوٹک. اور اس وقت یہ تھا کہ ایک فنکشن جو ہے جب n کی ویلیو یا x کی ویلیو بہت بڑھتی ہے، مے بی ٹورڈز انفینٹی،
تو فنکشن جو ہے اس کا بہیویئر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ ایسمٹورکلی اس چیز کے برابر ہو جاتا ہے. خیر، جیسے کہ میں نے کہا فی الحال میں یہ ٹرمز انٹروڈیوس کر رہا ہوں، ان کی ڈیفینیشن، ان کی ایکسپلینیشن بعد میں آئے گی، اور یہی بات میں نے آگے لکھی ہے کہ وی ول ڈسکس دس تھیٹا نوٹیشن مور فارملی لیٹر یعنی کہ اسی کورس میں، بلکہ آئندہ چند لیکچرز کے اندر ہی ہم یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو کور بھی کریں گے، اس کو ریفائن بھی کریں گے، اور اس کی ایگزیکٹ جو ویلیو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور فائنلی پھر ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ جو انالیسس ہم نے کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سمیشنز کا سہارا لیا. سمیشنز آپ نے مختلف کورسز میں دیکھی ہیں، لیکن چونکہ ہم سمیشنز کا کافی استعمال کریں گے تو سمپلی یاد دہانے کے لیے میں جو خاص سمیشنز ہم وقتاً فوقتاً انالیسز میں استعمال کریں گے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا صرف یاد دہانی کے لیے. آئیے میں آپ کو یہ چند سلائیڈز پہ یہ سمیشنز دکھاتا ہوں. مختلف سیریز ہیں اصل میں، اور ان کو ایز اے سمیشن پریزنٹ کر کے ان کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں یا ان کا وہ کلوز فارم ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. یہ سلائیڈ دیکھیے. دی انالیسز انوالوڈ کمپیوٹنگ اے سمیشن، بلکہ ایکچولی وہ سمیشن کے اندر ایک اور سمیشن تھی. سمیشن شوڈ بی فیملیئر بٹ لیٹ اس ریویو اے بٹ ہیئر، جو میں نے بات ابھی کہی ہے. تو آئیے پہلی سمیشن، given a finite sequence of values a1 a2 an, their sum a1 plus a2 plus all the way to an is expressed in a summation notation as sum، جس میں یہ سگما سمبل ہم استعمال کرتے ہیں، گریک سگما، i equal 1 to n a sub i. یقیناً یہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی سم. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اے آئی ٹرمز ہیں جتنی بھی ہیں i1 سے لے کے n تک، ان ساروں کو ایڈ کرو، جو میتھمیٹیکل آپریشن ایڈیشن کا ہے ان کو ایڈ کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ویلیو آئے گی جو کہ ریئل نمبر ہو سکتا ہے، وہ کمپلیکس نمبرز بھی اگر آپ کمپلیکس نمبرز میں کام کر رہے ہیں، انٹیجرز بھی ہو سکتے ہیں. خیر وہ کیا ہیں اے ویلیوز وہ فی الحال زیر گفتگو نہیں، لیکن یہ کہ یہ نوٹیشن کا مطلب یہ کہ A1 سے AN تک ٹرمز جو ہیں ان کو ایڈ کریں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حاصل ہو وہ اس سمیشن کی ویلیو ہے. اور وہ کیس کہ جب n equal to 0 تو then the sum is additive identity 0. اب یہ نہ آپ کہیں کہ بھئی یہ I1 سے 0 تک کیسے اس کو چلائیں، اس کیس میں اس سم کی جو ویلیو ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایڈیٹو آئیڈینٹی 0. اس کا مطلب کیا کہ یہ 0 آپ کسی چیز میں ایڈ کریں تو واپس وہی چیز آ جاتی ہے، جیسے 1 + 0 is 1. Some facts about summation. اب میں یہ چند باتیں دوبارہ سمز کے بارے میں دہراتا ہوں، یہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک سم ہے اس کے اندر ایک کانسٹنٹ سی ہے تو آپ اس کو سمیشن سے باہر نکال لیں، یعنی کہ sum of CAI is equal to C times the sum from I1 to N A sub I. Similarly, اگر آپ کے پاس ایک ایڈیشن ہے AI plus BI، یہ دو ٹرمز ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں اور دونوں سم کے اندر ہیں، تو آپ ان کو انڈیویجولی سم کر کے ان دونوں سمز کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن پراپرٹی کے لحاظ سے. یہ بھی آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے. آگے چلیے. Some important summations that should be committed to memory. Arithmetic series. یہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس sum of I ہے، I equal 1 through n، یعنی کہ sum جو ہے وہ I 1 2 3 all the way to n جو ہے اس کو لیں، یعنی کہ 1 + 2 + 3 all the way to n، sum of n integers. یہ ایکسپریشن آپ نے دیکھا ہے n times n plus 1 over 2، اور ساتھ ہی میں نے یہ بات آگے لکھی کہ یہ تھیٹا n اسکوئر ہے. اس چیز کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے. یہ سم تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ sum of I 1 through n is n times n plus 1 over 2، لیکن اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں، وہ کیا بنتا ہے n square plus n over 2 یا n square over 2 plus n over 2 equal to theta n square. یہ پھر میں نے وہ تھیٹا والی بات یہاں پہ لکھ دی. جیسے کہ میں نے کہا یہ جو سم ہے sum of I 1 through n،
یہ تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور اس کی ویلیو کا بھی آپ کو پتا ہے، یا اس کا جو کلوز فارم ایکسپریشن ہے اس کا پتا ہے، n ٹائمز n پلس 1 اوور 2، جس کو میں نے ایکسپینڈ کیا n اسکوئر اوور 2 پلس n اوور 2، اور میں نے یہ کہا کہ یہ تھیٹا n اسکوئر ہے، اور بیچ میں ایکول سائن بھی ڈال دیا۔ اصل میں یہ تھیٹا والی بات ابھی بھی میں نے پوری طرح واضح نہیں کی، لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اگر n اسکوئر اوور 2 پلس n اوور 2 میں ایز اے فنکشن لوں آف n، اور n کی ویلیو میں بڑھاؤں مے بی ٹورڈز انفینٹی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کرو جو بنتا ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے وہ پیرابولا ہے، اور جیسے n بڑھتا جائے گا اس میں اس پیرابولا کی جو ہائٹ ہے اس میں کنٹریبیوشن کس کی زیادہ ہوگی، n اسکوائر ٹرم کی کہ n ٹرم کی؟ یقیناً n اسکوائر ٹرم کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو تھیٹا والی بات ہے یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ ایک پالینومیل لے لیں یا ایک ایکسپریشن لے لیں جس میں ایک ان نون ہے، جس اس کیس میں n ہے، اس میں ڈومینیٹنگ ٹرم کون سی ہے، اس ایکسپریشن میں کون سی ہے؟ n اسکوائر، وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ بلکہ جب ہم اپنا 2D میکسیما پرابلم کی بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی میں نے ایک ایکسپریشن بنایا تھا، وہ بھی پالینومیل تھا، اور وہاں پہ میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ یہ جو 4n اسکوائر ٹرم ہے یہ ڈومینیٹ کرے گی ایونچولی Tn کی ویلیو۔ تو تھیٹا جو ہے اصل میں ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ اس ایکسپریشن کی ٹھیک ہے ٹرمز ہیں، اس میں n اسکوائر بھی ہے n بھی ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ڈومینیٹنگ ٹرم ہے وہ n اسکوائر ہے۔ البتہ یہ ابھی بھی تھیٹا کی پوری ڈیفینیشن نہیں، وہ بعد میں ابھی آئے گی، لیکن میں آہستہ آہستہ اس کی جانب جا رہا ہوں کہ یہ تھیٹا نوٹیشن استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک ایکسپریشن ایک پالینومیل لے لیں یا نان پالینومیل بھی ہو، اس میں ڈومینیٹنگ ٹرم کیا ہے۔ بعد میں اس کی ہم کمپلیٹ فارمل ڈیفینیشن بھی کور کریں گے۔ تب تک البتہ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ایکسپریشن جو ہم بنائیں گے اس میں ڈومینیٹنگ ٹرم کیا ہوگی، یہ وہ تھیٹا کے ذریعے ہم کہیں گے۔ یہ ایک شارٹ ہینڈ سمجھ لیں فی الحال۔ بقیہ سیریز جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کوڈریٹک سیریز، یہاں پہ سمپلی اب میں نے آئی اسکوئر کی سم کی ہے 1 سے n تک، جو کہ اگر ایکسپینڈ کریں 1 + 4 + 9 + 16 اینڈ سو آن n اسکوئر تک، اس کی کیا ویلیو ہے یہ میں نے سمپلی لکھ دی ہے 2n³ + 3n² + n/6، اور میں نے وہ تھیٹا بھی لگا دیا، اور دیکھیں تھیٹا کے اندر میں نے کیا لکھا ہے n³۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پالینومیل جو ہے جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے مے بی ٹورڈز انفینٹی ایون، تو اس میں سے ڈومینیٹنگ ٹرم جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں ٹرم جو ہے وہ تو ہے 2n³/6 یا n³/3، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ n³ جب n کی ویلیو لیٹس سے 1 بلین ہے اور اس کو میں کیوب کرتا ہوں یعنی کہ 1 بلین کیوب، اور اس کو میں صرف 3 سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی خاص فرق پڑتا ہے، اور اگر n اس سے بھی بڑا ہے تو 3 سے ڈیوائڈ کرنے سے بہت ہی کم فرق پڑے گا، یعنی کہ ایونچولی اس پورے پالینومیل کی جو ویلیو ہے وہ n³ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اس کے کوفیشنٹ سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو تھیٹا کا مطلب یہ ہوا کہ ڈومینیٹنگ نہ صرف ٹرم بلکہ آلموسٹ پاور آف n کیا ہے، جو کہ یقیناً اس کیس میں n³ ہے۔ آگے چلیے، جیومیٹرک سیریز، یہاں پہ x ایک بیس ہے جس کو میں i ایکسپوننٹ دے رہا ہوں، سم آف x سب i، x لیٹ سے 2 ہے 3 ہے 4 ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایکسپوننٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، جو کہ میں نے ایکسپینشن کے ذریعے دکھایا ہے، 1 + x + x² سے لے کے all the way to xn، اور اس کے بعد پھر کہ یہ x to the n + 1 - 1/x - 1، اور یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر x جو ہے اس کی ویلیو 0 اور 1 کے درمیان ہے تو دین دس از θ1
اور اگر x جو ہے وہ 1 سے بڑا ہے ایبسولوٹ ویلیو میں بھی, دین دس از تھیٹا آف x ٹو دی n. اب یہاں پہ میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ فی الحال ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم مے بی کمپیوٹر سائنس کی بھی بات نہیں کر رہے. جیومیٹرک سیریز آپ نے مختلف کورسز میں میتھمیٹکس کے, ڈسکریٹ میتھ کے, اور شاید کچھ اور کورسز بھی ہیں, کیلکولس, اس میں آپ نے یہ دیکھی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر x کی ویلیو 1 سے کم ہے تو جیسے جیسے آپ ایک نمبر جو کہ 1 سے کم ہے اور 0 سے بڑا ہے اس کی زیادہ پاور لیں گے تو وہ نتیجے میں آپ کو ایک اور چھوٹا نمبر دے گا. فرض کریں 1/2 ہے, 1/2 اسکوائر 1/4, 1/2 کیوب 1/8. اب 1/8 چھوٹا ہو گیا. اسی طرح 1/2 ریز ٹو دا پاور 4 1/16 ہو جائے گا, جو کہ اور بھی چھوٹا ہو جائے گا. تو یہ یاد ہوگا کہ آلموسٹ ایک کنورجنٹ سیریز بن جاتی ہے, اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تھیٹا 1 ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ایک دیکھیں اس سیریز کو دوبارہ کہ 1 + x + x² + x³ اور اگر x جو ہے وہ 1 اور 0 کے درمیان ہے, 1 سے چھوٹا ہے اور 0 سے بڑا ہے, تو یہ 1 + x + x² میں اصل میں x اور پھر x² اور پھر x³ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی. نتیجتاً کیا کہ x والی ٹرمز جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن, خاص طور پہ x کی ویلیوز اگر بہت بڑی ہیں تو وہ کنٹریبیوشن بہت تھوڑی ہوگی, اور اس پوری سم کا جو حاصل ہے وہ تقریباً 1 کے برابر ہو جائے گا, یا 1 سے ذرا سا زیادہ ہو جائے گا, زیادہ نہیں ہوگا. تو تھیٹا 1 کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً ایک کانسٹنٹ کے برابر ہو جائے گی. یہاں پہ اب میں تھیٹا کے بارے میں جب تک پوری بات نہ کہوں تو یہ وضاحت ممکن نہیں, تو یہ بات میں فی الحال یہیں چھوڑتا ہوں, اور ہم اگلی سلائیڈ پہ ایک اور سیریز دیکھتے ہیں. ہارمونک سیریز فور n greater than 0 or equal to 0, یہ ہے سم آف 1/i, اور اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں, یہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے یقیناً, مے بی وہاں پہ x تھا, n نہیں تھا, 1 + 1/2 + 1/3 all the way to 1/n, اور اگر n جو ہے وہ 0 سے بڑا ہے تو دس از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو log n. یہ یاد ہے آپ کو کہ یہ log n کی آلموسٹ ڈیفینیشن بن جاتی ہے کہ log n جو ہے وہ اس کا حاصل ہے. log n یہاں پہ نیچرل لاگ یعنی کہ بیس ای لاگ ہے, اور اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ تھیٹا log n ہے. اگین میں نے تھیٹا کا استعمال کیا لیکن وضاحت طلب بات ہے, اس لیے میں فی الحال آگے چلتا ہوں. آگے اب میں ایک ہارڈر ایگزامپل پیش کرتا ہوں. ٹائٹل بھی ہے ہارڈر ایگزامپل, اور اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو اس میں 4-5 لائنیں ہیں. اس میں آخر وہ ہارڈ کیا بات ہے؟ فور لوپس ہیں, 2 فور لوپس ہیں, اور اس کے اندر ایک وائل لوپ ہے. یہ ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا اور دوبارہ ابھی پیش کروں گا, اس کے لیے میں نے ٹائٹل استعمال کیا ہارڈر ایگزامپل. لیکن سرسری جائزہ جو آپ نے لیا اس میں ٹھیک ہے 2 لوپس ہیں, بلکہ 3 لوپس ہیں, 2 فور لوپس ہیں اور ایک وائل لوپ ہے. اس میں آخر مشکل بات, ہارڈ کیا بات ہے؟ اصل میں یہ کوئی الگوریتم نہیں, ہارڈ بات اس میں انالیسس کی ہے. جب ہم اپنے 2D میکسیما الگوریتم کے انالیسس کر رہے تھے تو وہاں پہ وہ 4 لوپس آئے تھے, اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ 2 لوپس ہیں, جے لوپ جو ہے وہ آئی لوپ کے اندر ہے. یہاں پہ سمپلی ہارڈ پارٹ یہ ہے کہ اب 3 لوپس ہیں, اور آئی لوپ کے اندر جے لوپ ہے, اور جے لوپ کے اندر پھر ایک وائل لوپ ہے جو کہ کے کو چلاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کا اگر لوپنگ سٹرکچر آپ کے کسی الگوریتم میں آ جائے تو اس کے انالیسس کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے وہ الگوریتم تو نہیں پیش کیا, لیکن ایسے کئی واقع بعد میں ہوں گے الگوریتمس میں جس میں کہ ہمارے پاس یہ نیسٹڈ سٹرکچر آئے گا جس میں لوپ کے اندر لوپ ہوں گے, اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوپنگ سٹرکچر کے انالیسس بھی کوئی خاص مشکل نہیں, خاص طور پہ جب ہمارے پاس یہ سمیشنز موجود ہیں. تو آئیے
اس ایگزامپل کو ہم میتھمیٹکلی اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سمیشنز کیسے بنتی ہیں. دوبارہ اس اسٹرکچر کو دیکھیے کہ ایک فور لوپ آئے کا، اس کے اندر جے کا، لیکن ان کی اپر لمٹس پہ بھی نظر رکھیے کہ جو پہلا لوپ ہے وہ n ٹائمز یعنی کہ n تک چلتا ہے 1 سے لے کے. البتہ جو دوسرا لوپ ہے وہ 1 سے n نہیں جا رہا، j جو ہے 1 سے 2i تک جا رہا ہے، اور i کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر والے لوپ سے. اور اس کے بعد ایک اندر لوپ ہے فور یا وائل لوپ، جس کا ٹرمینیٹنگ جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے، یا یہ کہ جو اس کو چلاتا رہتا ہے کہ ایز لانگ ایز k از گریٹر اور اکول ٹو 0 ڈو. یہ وائل لوپ کی اب باڈی ہے کہ پہلا کام کرو کہ k از اکول ٹو k مائنس 1، اور اس کے بعد بقیہ جو چیزیں وائل لوپ کی ہیں. جو وائل لوپ ہے یہ k چلا رہا ہے، اور k کی ویلیو ہم دیکھیے کیا اسائن کر رہے ہیں، k ایکول j. تو اب یہ کوشچن کہ ہاؤ ڈو وی اینالائز دا رننگ ٹائم آف این الگورتھم دیٹ ہیز کمپلیکس نیسٹڈ لوپس. اس کوشچن کا آنسر کیا؟ دی آنسر از وی رائٹ آؤٹ دا لوپس ایز سمیشنز اینڈ دین سالوز دا سمیشنز. یہ کاروائی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب لوپس ہوتے ہیں ان کے اندر کسی چیز کو کاؤنٹ کر کے ہم ان کی سمز بنا دیتے ہیں، پھر ان سمز کو ہم سالو کر کے ان سے ایک کلوز فارم ایکسپریشن بنا لیتے ہیں. تو وہی کاروائی اب ہم یہاں پہ کریں گے. وہ کاروائی ہوگی کیسے؟ ان سمیشنز کی اپر لمٹس کیا ہوں گی، ان کی طرف اب پیش رفت. اور وہ اس طرح ٹو کنورٹ لوپس انٹو سمیشنز وی ورک فرام ان سائڈ آؤٹ. اب یہ لفظ ان سائڈ آؤٹ کا مطلب اس زاویے سے یہ کہ یہ تین لوپس ہیں، آئی آؤٹر لوپ، جے اس کے اندر والا لوپ، اور پھر انر موسٹ لوپ وائل لوپ کا. ان سائڈ آؤٹ کا مطلب یہ کہ آپ وائل سے شروع ہوں اس کو سم بنائیں، پھر جے سے شروع ہوں اس کی کسی طرح سم بنائیں، اور پھر آئی کی جانب جائیں اور اس کی سم بنائیں. انر موسٹ لوپ جو ہے وہ وائل ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ k جو ہے اس کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن میں شامل ہے. k کو ہم j کی ویلیو اسائن کرتے ہیں. اب ہم وائل لوپ سے کاروائی شروع کریں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ سمیشنز میں ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ، جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں i ایکول 1 سے n. اب یہاں پہ وہ n صاف طور پہ ظاہر تو نہیں، خاص طور پہ یہ وائل لوپ کے لیے، اور جو اندر والا j لوپ ہے وہ بھی 2i تک چلتا ہے. تو اب اس کو ہم سم کے حساب سے کیسے لکھیں؟ آسان کاروائی ہے، میں آپ کو ان سلائیڈز کے ذریعے یہ دکھاتا ہوں. کنسیڈر دا انر موسٹ وائل لوپ. اٹ از ایکسیکیوٹیڈ فار k ایکول j مائنس 1 j مائنس 2 all the way to 0. ذرا غور کیجئے کہ وائل لوپ جو ہے اس کے چلنے سے پہلے میں k کو j کی ویلیو اسائن کرتا ہوں. فی الحال یہ چھوڑیے کہ j کی ویلیو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بالکل اوپر والا لوپ جو ہے اس میں j کی ویلیو 1 سے لے کے 2i تک جاتی ہے، اور i کی ویلیو آؤٹر موسٹ لوپ سے ہے. تو فرض کریں j کی ویلیو 4 ہے، k کو 4 کی ویلیو اسائن ہوئی، وائل لوپ نے چلنا شروع کیا. k 4 3 2 1 اور 0. دیکھیے کنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایز لانگ ایز k از گریٹر اور اکول ٹو 0. تو یہ جو وائل کی باڈی ہے یہ کتنی دفعہ چلے گی؟ 5 دفعہ یا 6 دفعہ اگر k کی ویلیو 5 ہے. یا ان جنرل اگر k کی ویلیو j ہے تو یہ وائل لوپ جو ہے یہ چلے گا j مائنس 1 j مائنس 2 اتنی دفعہ. ہاں اب k کا استعمال کیا ہو رہا ہے بقیہ وہ ٹھیک ہے، وائل لوپ میں میں نے وہ اسٹیٹمنٹ فی الحال نہیں دکھائی، لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں. صرف یہ کہ k کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے 1 سے، اور اس کی بنا پہ یہ وائل لوپ چلتے چلتے آخر کار ختم ہو جاتا ہے. اس بنا پہ اب دیکھیے کہ وائل لوپ کے اندر میں کیا کر رہا ہوں. دا ٹائم اسپینٹ ان سائڈ دا وائل لوپ از کانسٹنٹ. یہ فی الحال میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو. وائل لوپ کے اندر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے جس کا ٹائم کانسٹنٹ شاید نہ ہو، مے بی اس کے اندر ایک اور لوپ ہے. وہ فی الحال چھوڑے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائل لوپ کے اندر والی جو اسٹیٹمنٹ ہے k ایکول k مائنس 1 کو صرف لے لیجئے.
اس کو ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارتھمیٹک سبٹریکشن ہے اور اس کے بعد میموری ریفرنس ہے، اور اس کو ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے. یاد رہے ہمارا وہ جو رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ارتھمیٹک آپریشنز جو ہیں یا اسائنمنٹس جو ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشنز ہیں. یہ نہیں کہ جب k کی ویلیو 5 ہے تو 5-1 جو ہے وہ 4-1 کرتے جب ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم لیتا ہے. آگے چلیے. لیٹ I parentheses be the time spent in the while loop. اب چونکہ یہ کانسٹنٹ ٹائم ہے تو سمیشن کے حساب سے سم کیا بنی کہ 0 سے j of 1. یہ ایک کہنے کا انداز ہے کہ ایک کانسٹنٹ کو میں سمیشن میں ڈالوں. اب اگر یہ سمیشن آپ لے تو ابھی جو میں نے یاد دہانی کے لیے سمیشن پیش کی تھی اس کے حساب سے اس کی ویلیو نکلی j+1، اور میں اب یہ پوری بات کہوں گا کہ یہ جو انر لوپ ہے اس کا ٹائم میں t کے ذریعے ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں نے یہ I استعمال کیا ہے کیونکہ میرے پاس ایکچولی 3 لوپس ہیں تو ان کے لیے میں مختلف نوٹیشن رکھنا چاہتا ہوں. انر موسٹ لوپ وائل جو ہے اس کا ٹائم I سب j ہے. یہاں پہ دیکھیے میں n نہیں لگا رہا، j لگا رہا ہوں، اور جو بھی j کی ویلیو ہے اس بنا پہ I سب j جو ہے وہ سمیشن کے حساب سے j+1 نکلا. یہاں پہ وائل لوپ کی سمیشن نکلی اور اس سے ایک کلوز فارم ایکسپریشن بھی اب نکل آیا کہ وہ I سب j جو ہے وہ equal to j+1 ہے. اگر صرف میں اس وائل لوپ کو لوں اور j کی ویلیو 5 ہے تو اس کا آنسر کیا ہے 5+1، اور اگر یہاں پہ میں کچھ کاؤنٹنگ کروں گا تو وہ کاؤنٹ کے حساب سے یہ j+1 کاؤنٹ ہوگا. ہم اب ان سائڈ آؤٹ کام کر رہے ہیں. وائل لوپ انر موسٹ تھا. اب چلیے اس سے اگلا جو لوپ ہے اندر سے باہر جاتے ہوئے، اور وہ ہے فور j والا لوپ، یعنی کہ وہ فور لوپ جس میں j کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اس کی جانب چلیے. کنسیڈر دا مڈل فور لوپ. اٹس رننگ ٹائم از ڈیٹرمنڈ بائی I، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ j1 to 2i، یعنی کہ جو بھی I کی ویلیو ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے یہ j کی اپر ویلیو ہوگی، اور j جو ہے وہ 1 2 3 4 سے لے کے 2i تک چلے گا. اب یہاں پہ بالکل اسی طرح میں ایک نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں کہ m جو ہے وہ اس کا رننگ ٹائم ہے. اب اس کا جو رننگ ٹائم ہے اس کے لیے کس چیز سے یہ رننگ ٹائم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ ہے اس فور لوپ کی باڈی. اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ فور لوپ کو دیکھیں تو ڈو اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک اسائنمنٹ ہے k = j، اور اس کے بعد دیکھیے یہ وہ انر وائل لوپ ہے. تو ایونچولی ایک j کے لیے یہ پوری فور لوپ کی باڈی چلتی ہے جس میں وہ وائل لوپ شامل ہے، اور وہ پھر اپنا پورا ٹائم لیتا ہے، جس کو میں نے کیا کہا تھا I سب j. دیکھیے جو وائل لوپ تھا ایونچولی ہم نے یہ حاصل کیا سمیشن کے ذریعے کہ وہ j پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس سے ایکسپریشن کیا بنا کہ m سب I is equal to j equal 1 to 2i. یہ سمپلی اب اس فور لوپ کی لوور اور اپر لمٹس ہیں I سب j اور I سب j. کیوں کہ یہ اس انر ایکسپریشن یا انر باڈی جو ہے فور لوپ کی یہ اس کا ٹائم ہے، اور ہر دفعہ ہر j ویلیو کے لیے I سب j ٹائم درکار ہوتا ہے. اب یہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن بنا جس کو میں اب اس طرح سالو کرتا ہوں جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ I سب j کی میں نے ویلیو ڈالی جو کہ میں نے ابھی نکالی تھی j+1. اب یہ ایک سمیشن بن گئی جہاں پہ وہی میں ڈسٹریبیوشن پراپرٹی استعمال کر کے 2 سمیشنز میں بنا دیتا ہوں. یہ میں نے جب سالو کی تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آئے 2i ٹائمس 2i پلس 1 اوور 2 پلس 2i جو کہ 2i اسکوئر پلس 3i کے برابر ہے. یہاں پہ اب ہم 2 لوپس کا ٹائم ڈٹرمن کر چکے ہیں، انر لوپ انر موسٹ لوپ جو وائل تھا اور اس کے بعد وہ جو فور لوپ تھا. حاصل اب تک یہ ہوا ہے کہ جو فور لوپ اور اس کے بعد جو کچھ بھی اندر ہے اس کا ٹائم m سب i جو ایکسپریشن ہے یا جو ہماری فنکشن ہے، اس کو بے شک آپ فنکشن کہہ لیں، m سب i فنکشن جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے. اس میں i کی ویلیو ڈالیں اور آپ کے پاس وہ ٹائم آ جاتا ہے جو کہ
فور لوپ اور اس کے اندر جو وائل لوپ ہے اس کا ٹائم ہے. یہاں تک اب ہم دو لوپس کو ہینڈل کر چکے ہیں. یہ جو ایم آئی فنکشن یا ایکسپریشن کہہ لیں، اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر ایک آئی کی ویلیو ہم لیں تو اس کی بنا پہ جو اندر والا فور لوپ اور اس کی بنا پہ جو وائل لوپ ہے اس سارے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ایم سب آئی ایکسپریشن سے ہمیں مل جائے گا. اور دیکھیے یہ یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک کوڈریٹک ایکسپریشن آ گیا. اس کے بعد ہم آؤٹر موسٹ لوپ جو ہمارا فور لوپ آئے والا ہے اس کی جانب چلیں گے کیونکہ ہم اندر سے باہر کی جانب جا رہے ہیں. تو آئیے اب اس کے لیے بھی ہم ایک ایکسپریشن بنا لیں. فائنلی دا آؤٹر موسٹ فور لوپ لیٹ ٹی بی دا رننگ ٹائم آف دا انٹائر الگوریتم، یا یہ کہ یہ جو چھوٹا سا سیگمنٹ ہے اس کو آپ فنکشن کہہ لیں یا الگوریتم بھی ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ اب میں فائنلی اس کے لیے ٹی استعمال کر رہا ہوں کہ ٹی سب این ایکول سم آئی ایکول 1 ٹو این ایم سب آئی. اب یہ آئی 1 سے این کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوپ جو ہے یہ 1 سے این تک جا رہا ہے. اور یہ ایم سب آئی کیوں ہے؟ دیکھیے یہ ایم سب آئی جو ہے یہ اس فور لوپ کی جو باڈی ہے، جو کہ وہ فور لوپ جے والا اور اس کے بعد بقیہ جو کچھ ہے یہ سارا جو ہے یہ اس فور آئی لوپ کی باڈی ہے. اس ساری چیز کی ایکسیکیوشن کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں اس ایم آئی سے ملتا ہے جو کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا. اس کے لیے ہم نے ایک ایکسپریشن بھی بنا لیا. یہاں پہ میں فی الحال ایم سب آئی کہتا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے سمپلی ایم سب آئی کو لیا اور اس کی ویلیو میں نے ڈالی 2i² + 3i، پھر ایک سمیشن بن گئی جس میں وہ ڈسٹریبیوشن کے ذریعے میں نے اس کو دو سمز میں تبدیل کیا. یہاں پہ اب دیکھیے وہی میں نے کوڈریٹک سیریز اور جو 3i والی سیریز ہے ان کی جو کلوز فارم ایکسپریشنز ہیں ان کو لیا، جن کی بنا پہ میرے پاس اب ٹی سب این کا ایک ایکسپریشن آ گیا 4n³ + 15n² + 11n/6. اور پھر وہی بات کہ ایک لحاظ سے اس پولینومیل کو اگر آپ دیکھیں اور n کی ویلیو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو اس میں جو ڈومینیٹنگ ٹرم ہے یا ڈومینیٹنگ پاور آف n ہے وہ کیا ہے؟ وہ n³ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹی این کی ایگزیکٹ ویلیو یا جو ہم نے کلوز فارم ایکسپریشن بنایا وہ یہ ہے 4n³ + 15n² + 11n/6. لیکن جہاں تک ٹائم کا تعلق ہے کہ ایونچولی جیسے جیسے n بڑھے گا تو n³ ٹرم جو ہے یہ ہی فیصلہ کرے گی کہ ٹی این کی ایونچوئل ویلیو کیا ہے. یہ تھی وہ ہارڈر ایگزامپل. لیکن ہارڈر اس سینس میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب الگوریتم ہم استعمال کر رہے تھے. وہ سمپلی یہ تھا کہ نیسٹڈ لوپس ہیں اور لوپس کی جو لمٹس ہیں کہ وہ لوپ کتنی دفعہ چلتا ہے وہ ایک لحاظ سے ویریبل تھی. یعنی کہ آؤٹر موسٹ لوپ تو n تھا جو کہ ان پٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن جو انر لوپس تھے وہ i پہ یعنی کہ 2i اور پھر وائل لوپ جو تھا وہ j پہ ڈیپینڈنٹ تھا. البتہ ہم نے اسٹیپ وائز ان سائڈ آؤٹ کاروائی کر کے سمیشنز بنا کے اس سارے الگوریدم یا اس جو کوڈ سوڈو کوڈ تھا فور لوپس کا یا نیسٹڈ لوپس کا، اس کے لیے ہم نے ایکسپریشن نکال لیا. اور یہ کاروائی آپ کو اکثر اب نظر آئے گی کہ ہمارے پاس الگوریدمس آئیں گے جن میں یہ نیسٹڈ لوپس ہوں گے. تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک لوپ ہے تو وہ n ایکسپریشن آئے گا، یعنی کہ پولینومیل میں ہائیسٹ ڈگری ٹرم n ہوگی. اگر لوپ کے اندر لوپ ہے تو وہ کوڈریٹک نکلے گا. اور فائنلی اگر لوپ کے اندر ایک تیسرا لوپ ہے یعنی کہ 3 نیسٹڈ لوپس ہیں تو وہ پھر کیوبک نکلے گا. یہ بات آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ اگر 4 لوپس ہیں تو وہ پھر آرڈر اس کی جو ہائیسٹ پاور ہوگی وہ 4 ہوگی اینڈ سو آن. خیر یہ جب الگوریدم آئیں گے اس وقت یہ کاروائی ہم دوبارہ دہرائیں گے. یہاں پہ سمپلی مثال سے میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم اس کا ایک میتھمیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ میتھمیٹیکل انالیسس. خیر اس کی ایک صورت کہ آپ کے پاس اگر لوپس ہوں تو کس طرح آپ ان کو سمیشنز میں ٹرن کر کے آپ ان سے میتھمیٹیکل ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈی ٹور تھا
ہم گفتگو کر رہے تھے 2D میکسما کی. وہاں پہ ہم نے انالیسس کیے، انالیسس کی بنا پہ فور لوپس بنے، فور لوپ کے اندر کاؤنٹنگ کی، اس سے ٹی این ایکسپریشن بنا. وہاں سے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دکھایا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ لوپس ہوں، ذرا کمپلیکس لوپس ہوں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں. اب آپ واپس ذرا اس 2D میکسما پرابلم کی جانب جائیے، اور اس کی وجہ کچھ یوں. ہم نے میتھمیٹیکل ماڈل بنا کے، اس کا الگوریتھم بنا کے، اس کے انالیسس کیے، اور اس سے حاصل پہ یہ ہم نے کیا کہ جو ہمارا بروٹ فورس الگوریتھم ہے وہ تھیٹا این اسکوئر ہے، یعنی کہ جو ہمارا بروٹ فورس الگوریتھم ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ این اسکوئر پہ ڈپینڈنٹ ہے. کیونکہ یاد ہے وہ ایکسپریشن ٹی این کا 4n اسکوئر پلس 2n، کہ جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھے گی تو یہ جو 4n اسکوئر والی ٹرم ہے یہ ڈومینیٹ کرے گی، بلکہ n اسکوئر ٹرم جو ہے، یہ جو پولینومیل ہے اس میں n اسکوئر ٹرم جو ہے یہ فائنلی فیصلہ کرے گی جب n کی ویلیو بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ٹی این کی ویلیو کیا ہوگی. ہم نے الگوریتھم ڈیزائن کر لیا، اس کے انالیسس کر لیے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ کہہ بھی دیا، لیکن کیا ایسا ہے کہ این اسکوئر الگوریتھم ہی ہمیں مل سکتا ہے؟ کیا کوئی الگوریتھم ہم ایسا بنا سکتے ہیں جو کہ یہ 2D میکسما پرابلم کو زیادہ افیشینٹلی سالو کرے، یعنی کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ یہ این اسکوئر سے کم ہو جائے؟ این اسکوئر سے کیا کم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کوئی این یا تھیٹا این الگوریتھم، یعنی کوئی الگوریتھم ایسا بنائیں جس کے جب آپ انالیسس کریں اور اس سے جو آپ کو این والا ایکسپریشن ملے اس میں ہائیسٹ پاور جو ہے وہ این ہو، کیا آپ ایسا الگوریتھم بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسا الگوریتھم ممکن ہے؟ یہ فیصلہ سرسری طور پہ کرنا مشکل ہے. سمپلی ایک الگوریتھم کو دیکھ کے کہنا کہ میں اس سے بہتر الگوریتھم بنا سکتا ہوں، یہ کافی مشکل کام ہے. بلکہ جیسے جیسے آپ یہ الگوریتھمز دیکھیں گے اس میں آپ کو اس الگوریتھم کے بنانے والے یا اس کے جس شخص نے وہ الگوریتھم سوچا اس کی ذہانت کا اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی ذہین تھا جس نے کہ اتنا ایلیگنٹ، اتنا کلیور الگوریتھم ڈھونڈا جو کہ پچھلے جتنے الگوریتھمز تھے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان سے اب بہتر ہے. بلکہ بعض لوگوں کی تو یہ پی ایچ ڈی ریسرچ کیا بلکہ ساری عمر کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی پرابلم کے لیے بہت بہتر الگوریتھم سوچ لیتے ہیں جو کہ لیٹس سے پہلے جتنے الگوریتھمز تھے وہ تھیٹا این کیوب تھے، یعنی کہ ان کا ٹائم جو تھا اس میں این کیوب ٹرم جو تھی وہ ڈومینیٹنگ تھی، اور ان صاحب نے آ کے کوئی تھیٹا این اسکوئر الگوریتھم ڈھونڈ لیا. یہ وہ ڈیزائن کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈیزائن اس طرح نہیں کہ آپ کسی کورس میں یہ گر سیکھ جائیں کہ ایک پرابلم کے لیے اچھا الگوریتھم یا پہلے سے بہتر الگوریتھم کیسے بناتے ہیں. یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے مہارت چاہیے، اس کے لیے تجربہ چاہیے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کی ساری زندگیاں اس میں لگ جاتی ہیں تب جا کے ان کو کوئی اچھا الگوریتھم شاید مل جاتا ہے. لیکن یہ نہ آپ سوچیں کہ میں یا آپ یہ کاروائی بالکل نہ کریں، بس جو لوگوں نے بنا لیا وہ اسی کو استعمال کرو. ہمارا یہ جو 2D میکسما الگوریتھم ہم نے بنایا اس کو ہم نے بروٹ فورس کہا. چلیں اس سے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے جیسے n بڑھتا جائے گا یہ n اسکوئر جو ہے یہ اچھی خاصی بڑی ٹرم بن جائے گی. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر الگوریتھم تلاش کریں. اب تلاش کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ تو نہیں کہ میں اس فور لوپ کو لے کے اوپر سے نیچے کر دوں، یا وہ جو 2 فور لوپس تھے اس کے اندر کچھ کروں، یا وہ اف اسٹیٹمنٹ کو کسی طرح کچھ چینج کر دوں. یہاں پہ شاید سمپلی پروگرامنگ ٹرکس جو ہیں میرے، یا بے شک وہ سوڈو لینگویج ہے لیکن لگتی وہ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، ان ٹرکس سے بات نہیں چلے گی. ہمیں فنڈامنٹل چینج کرنا پڑے گا. ہمیں دوبارہ اس پرابلم کو دیکھنا پڑے گا جس کا ہم نے حل سوچا بروٹ فورس الگوریتھم کے ذریعے. اور وہ سوچیں گے ہم اس طرح کہ جب ہم وہ فور لوپس چلاتے ہیں تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم
پی آئی اور پی جیز کو کمپیئر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہر پی آئی پی جیز یعنی کہ ایک پوائنٹ کو ہم بقیہ سارے پوائنٹس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ کمپیرزن جو ہے ان لوپس کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ n اسکوائر الگوریدم بنا. لیکن اگر آپ سوچیں تو شاید تمام پوائنٹس کو ایسے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو زاویہ ہے اس کو اب ہم ایکسپلوئٹ کریں گے. آج کا لیکچر چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں فی الحال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکسپلوئٹیشن کیا ہوگی. یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے، اور وہاں پہ ہم ایک نیا الگوریدم بنائیں گے جو کہ اس بروٹ فورس الگوریدم سے بہتر ہوگا. یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. تب تک خدا حافظ.